الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آج میرے آنے کا مقصد آپ کو دو پیغام دینا ہے۔ پہلا، قرآن مجید فرقان حمید کا چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے تم لوگ ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا، ہرگز نہیں پہنچ سکتے بھلائی کو، اچھائی کو۔ لن تنالوا البر حتی، یہاں تک کہ تنفقوا، تم لوگ خرچ نہ کرو، مما تحبون، اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اگر ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت کو پانا چاہتے ہیں، اگر ہم نیکی کو پانا چاہتے ہیں، تو شرط ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو خرچ کریں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج ہمیں پسند کیا ہے؟ آج ہمیں پسند ہے تو ہم خود پسند ہیں۔ ہمیں کوئی دوسرا اچھا لگے نہ لگے، ہمیں اپنا آپ اچھا لگتا ہے، ہم ہی اچھے ہیں، بس ہم ہی کامیاب ہو جائیں، بس ہمیں ہی مل جائے، سب کچھ ہمارے ڈبے میں آ جائے، سب کچھ ہمارے پیٹ میں آ جائے۔ دوسرے کو دینے کو تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے سگے بھائی کو دینے کو تیار نہیں، اپنی سگی بہن کو دینے کو تیار نہیں، اپنے رشتہ داروں کو دینے کو تیار نہیں۔ آج ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ سیلاب ایک آزمائش ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے، پھر قدرتی آفت بھی ہے۔ ایسے میں وہ لوگ جو کل لوگوں کو دیا کرتے تھے، آج وہ لوگ روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جن کے بڑے بڑے گھر تھے، ایسا پانی آیا کہ پورے گھر ہی لے گیا۔ گھر کے اندر جو لوگ تھے ان لوگوں کو بھی لے گیا۔ جو بچ گئے ان کے پاس سوائے پہنے ہوئے کپڑوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کل بڑے مالدار تھے، آج ایک منٹ میں وہ کنگال ہو گئے۔ کل جو لوگ لوگوں کو دیا کرتے تھے، آج وہ لوگ لوگوں سے لے لے کے کھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اب بتاؤ کہ اگر ہمارے انگوٹھے میں درد ہو، پاؤں میں انگوٹھے میں کیل لگ جائے، کوئی زخم ہو جائے، تو صرف انگوٹھے میں درد ہوتا ہے یا ہمارے دماغ تک درد پہنچتا ہے؟ وہ درد ہمارے دل تک پہنچتا ہے، وہ ہمارے پورے جسم کو کبھی بخار میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی زہر آ جاتا ہے، کبھی اور پریشانی آ جاتی ہے۔ تو بھائی، یہ پورا کا پورا جسم اس انگوٹھے کا درد کیوں محسوس کر رہا ہے؟ اس لیے محسوس کر رہا ہے کہ وہ سارے کا سارا ایک جسم ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو تکلیف پوری امت کو ہونی چاہیے۔ آج اگر کشمیر میں مسلمان مر رہا ہے، آج اگر انڈیا میں مسلمان تکلیف میں ہے، آج اگر فلسطین میں مسلمان تکلیف میں ہے، آج اگر پاکستان کے اندر سیلاب سے مسلمان تکلیف میں ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کی مدد کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ یار ہم کیا کریں، ادھر آیا ہے، یار ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کو آیا ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آج ہم ان کی تکلیف کا احساس کریں گے، آج اگر ہم ان کی مدد کریں گے، تو جو زمین والوں کی مدد کرتا ہے تو عرش والا اس کی مدد کرتا ہے۔ آج اگر ہم خود آگے بڑھیں، میرے بھائیوں، ہم سب کے گھروں میں چیزیں ہوتی ہیں جو فالتو ہوتی ہیں، اور پھر برتن والا آواز لگاتا ہے، آؤ جی برتن لے لو، پرانے کپڑے دے دو، تو ہم ایک چھوٹی سی پیالیاں لے لیتے ہیں اپنے کپڑے دے کر، لیکن نئے کپڑے دے رہے تو ان کو نہیں دے رہے، نئی برتن دے رہے تو ان کو نہیں دے رہے۔ ہم بولے ہم تو خود غریب ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو،
اللہ کا شکر ادا کرو، خشکی میں ہو اللہ کا شکر ادا کرو، روٹی کھا رہے ہو اللہ کا شکر ادا کرو، لاشیں نہیں بکھری ہوئی ہیں۔ آج تو حال یہ ہے کہ وہاں جو لوگ مر رہے ہیں ان کو دفنانے کے لیے خشک زمین نہیں ہے، خشک زمین نہیں ہے، قبرستان کے قبرستان پانی سے بھرے ہوئے ہیں، قبریں پانی سے بھری ہوئی ہیں، لاشیں تیر رہی ہیں۔ ایسی حالت میں اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس تکلیف سے محفوظ رکھا ہے۔ اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں، اور اگر مدد کریں گے، خدا کی قسم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے گھر بیچ کے ان کو دے دو، بلکہ اللہ فرما رہا ہے جس سے تم پسند کرتے ہو وہ چیز اللہ کی راہ میں دو۔ جب تم اللہ کی راہ میں وہ چیز دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پہلے کے دور میں بھی ایسی ہی غربت تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کرو، پانی زیادہ ڈال دو، تاکہ تمہارا پڑوس والا بھی تمہارے کھانے سے مستفیض ہو سکے۔ تو پہلے لوگ تھوڑا سا بناتے تھے، ایک پلیٹ ادھر دے دیتے تھے، ایک پلیٹ محلے میں دے دیتے تھے، اور آج کیا ہوتا ہے اتنا اتنا بناتے ہیں، گھر میں پڑا رہتا ہے، پڑوسی بھوک سے مر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم آگے آنے کو تیار نہیں ہوتے، یہاں تک کہ وہ سالن ہمارے گھر میں خراب ہو جاتا ہے، ہم پھر کچرے میں ڈال دیتے ہیں، وہ روٹیاں بھوسی ٹکڑے بن جاتے ہیں، وہ بھوسی ٹکڑوں والوں کو بیچ دیتے ہیں، لیکن نہیں دیتے تو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ پھر ہم بولتے ہیں یار ہمارا کام نہیں ہو رہا۔ ارے ہمارا کام کیسے ہوگا جب ہم اللہ سے تجارت نہیں کریں گے؟ وہ اللہ سے تجارت تو کرو، اللہ سے تجارت کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے 10 دنیا میں دوں گا 70 آخرت میں دوں گا۔ دو تو صحیح اللہ کی راہ میں۔ آج میرا ایک یہ پیغام ہے۔ دوسرا پیغام ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب، یہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے باپوں میں سے کسی کے مرد نہیں ہیں، کسی کے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہے۔ ایسے میں ایک شخص آ گیا، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور بہت سارے ناہنجاروں نے، بہت سارے جفاکاروں نے، بہت سارے رسول اللہ کے غداروں نے اس کی بیعت کر لی اور کہا ہاں مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے۔ اس کو نبی ماننے والا بھی کافر، اس کو ولی ماننے والا بھی کافر، اس کو مسلمان ماننے والا بھی کافر۔ تو یہ سارے لوگ کافر ہو گئے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار تم قادیانیوں کے پیچھے لگے رہتے ہو، قادیانی انسان نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں قادیانی انسان ہے یا خنزیر ہے، یہ سوال بعد میں پوچھنا۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں کافر لوگ نہیں رہتے؟ اس ملک میں عیسائی نہیں رہتے؟ اس ملک میں یہودی نہیں رہتے؟ اس ملک میں ہندو نہیں رہتے؟ ہم کہتے ہیں بالکل رہتے ہیں۔ کہا جب وہ لوگ رہ سکتے ہیں تو قادیانی نہیں رہ سکتے؟ ہم کہتے ہیں جب وہ رہ سکتے ہیں تو یہ بھی رہ سکتے ہیں، لیکن معاملے کو سمجھو تو صحیح۔ بتاؤ ذرا ہندو کیا بن کے رہتا ہے؟ زور سے آواز نہیں ہے۔ ہندو اس ملک میں ہندو بن کے رہتا ہے، ہندو اس ملک میں ہندو بن کے رہتا ہے۔ اپنے مندر میں اذان دیتا ہے، زور سے بولو، اپنے مندر میں نماز پڑھتا ہے۔ ہندو اپنے ملک میں ہو یا کسی بھی ملک میں ہو اپنے مندروں میں اذان نہیں دیتا، بھجن گاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ارے بھجن گاتا ہے، بتوں کو سجدہ کرتا ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتا نا میں مسلمان ہوں، کہتا ہے؟ عیسائی یہاں رہے اپنے ملک میں رہے کدھر بھی رہے کیا بن کے رہتا ہے؟ عیسائی بن کے رہتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صلیب لگا دیتا ہے، کراس لگا دیتا ہے۔ یہودی اپنے ملک میں ہو یا ادھر ہو جہاں بھی ہو کیا بن کے رہتا ہے؟ یہودی بن کے رہتا ہے۔ ارے یہ قادیانی وہ مردود اور غدار ہے جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا اور اپنا نیا نبی گھڑ لیا اور پھر بولتا ہے میں مسلمان ہوں۔ کیا بولتا ہے؟ بتاؤ ذرا کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے نبی کو نہ مانے کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟
सकता, तो क्या वो आजान दे सकता है? क्या वो नमाज पढ़ सकता है? क्या अपने बुत कदे को वो मस्जिद कह सकता है? नहीं कह सकता। हम ये जिंदाबाद जिंदाबाद, हम ये कह रहे हैं, ए पाकिस्तान के हुक्मरानों, आईन और कानून की पासदारी करो। इस मुल्क में जो कादियानी रहते हैं वो अपने आप को कादियानी कहें, वो अपने आप को काफिर कहें, वो अपने आप को अकलियत कहें, तो रह सकते हैं? तो नहीं बात समझ में आई? दो लफ्जों में समझाइए, दो दो चार करके समझाइए। कादियानी काफिर है। जब उसने अपना नया नबी मान लिया, अरे जिस नबी का कलमा पढ़ के बंदा मुसलमान होता है, उसने नबी अपना बना लिया, उसने रसूल अपना बना लिया। तो जब तूने नबी और रसूल अपना बना लिया, तो फिर हमारे नबी की बताई हुई तालीम के मुताबिक नमाज कैसे पढ़ रहा है? फिर तू आजान कैसे दे रहा है? फिर तू अपने मंदिर को मस्जिद कैसे कह रहा है? असल तकलीफ यह है, इस मुल्क में जो कादियानी है वो कादियानी बन के रहे, वो मरदूद खिंजीर कादियानी बन के रहेगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब वो अपने आप को मुसलमान कहेगा तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर हम नहीं हटेंगे। उसकी वजह यह है कि बगैर नबी की गुलामी के कोई मुसलमान नहीं हो सकता। हम गरीब जरूर हैं, हम कमजोर जरूर हैं, लेकिन हम अपने नबी के परवाने हैं। उनके नाम पर जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए कादियानी इस मुल्क में किसी अहम ओहदे पर नहीं रह सकता। कादियानी इस मुल्क के निज़ाम को नहीं चला सकता। कादियानी ऐसी सीटों पर नहीं हो सकता। ये आईन और कानून के मुताबिक हमारा मुतालबा है। इसलिए ऐसे कादियानी जो इन सीटों पर है उनको फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। इसी तरह उन्होंने जो अपने मंदिर खानों और जमात खानों, अपने इबादत खानों को मस्जिद जैसी शक्ल बनाकर मीनार लगाए हुए हैं, फौरी तौर पर फौरी तौर पर खत्म किए जाएं, फौरी तौर पर हटाए जाएं। इनकी इबादत खाने मस्जिदें नहीं है, इनकी इबादत खाने मस्जिदें नहीं हैं। ये हमारा मुतालबा है। मस्जिदें नहीं है तो जब मस्जिदें नहीं है तो मीनार किस बात के, तो गुंबद किस बात के? कादियानी अपनी इबादत गाह पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं लिख सकता। और तुम मुसलमानों को धोखा देने के लिए कलमा क्यों लिखेगा जब तेरा नया नबी है? जब तू मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानता है तो फिर तो हमारे नबी का नाम कैसे अपने गंदे मुंह से ले रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? यह है असल मसला। हम ये नहीं कह रहे कि इन सबको मार दो, कुएं में डाल दो, दरिया में डाल दो, क्लिफ्टन के समंदर में डाल दो, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि तू काफिर है तो काफिर बन के रहे। जैसे ईसाई है ईसाई बन के रह रहा है, हिंदू है हिंदू बन के रह रहा है, यहूदी है यहूदी बन के रह रहा है, जिस मजहब का भी है वो अपने उसी मजहब का नाम ले रहा है। ये तू कौन सा नया आ गया है कि नया नबी बनाता है और नाम इस्लाम का लेता है? नबी मिर्जा गुलाम अंग्रेज कादियानी को मानता है और बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलते हम भी नबी को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं। ओए तेरा मानना काले कपड़े में लपेट कर तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। हम तो कहते हैं हमारे नबी का नाम अपने गंदे मुंह से ना ले जब तक तू तौबा ना कर ले। और हमारा अकीदा यह है, अल्लाह ने फरमाया है कि बाद मोहम्मद कोई नया नबी, बुलंद आवाज से कोई नया नबी नहीं आ सकता। कादियानियों के नजदीक वो मर गया, उसके बाद जो आया बोला ये नबी है, वो मर गया उसके बाद जो बोला ये नबी है। उनका चल रहा है नबूवत का सिलसिला, रसूल बनने का सिलसिला। ये रेडीमेड और चाइना के नबी रसूल नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, और हम चलने भी कोई नहीं देंगे। हम अमन पसंद लोग हैं लेकिन हम गद्दार नहीं हैं।
ہم اس ملک کے بھی وفادار ہیں، ہم اسلام کے بھی وفادار ہیں، ہم اپنے نبی کے بھی وفادار ہیں۔ اب یہ جو مہینہ شروع ہو گیا ہے یہ ستمبر کا مہینہ ہے۔ اس ستمبر کے مہینے میں 100 سال کی جد و جہد کے بعد ہمارے مسلمانوں نے قربانیاں دے دے کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے 2000 لوگوں کو 1954 میں لاہور میں مار دیا گیا۔ وہ کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے قادیانی کافر ہے، گولیاں چلا دی ان کے اوپر۔ اس وقت کے یہودیوں، خنزیروں، قادیانی لیڈرشپ نے پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ مل کر، پاکستان کے اداروں کے ساتھ مل کر یہ غداری کی، مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا 1954 میں۔ تو کیا مارنے سے ہم مر جائیں گے؟ اتنا ہلکا لیا ہوا ہے؟ ارے ہم مر کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، وہ شہید ہیں۔ ہم اپنے نبی کے نام پہ مر کے مریں گے نہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہمارا مطالبہ ہے رسول کے غلام، موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول۔ بھائی داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، پگڑی والا ہو یا ٹوپی والا ہو یا بغیر ٹوپی والا ہو، پینٹ شرٹ والا ہو یا جبے والا ہو، اور اندر سے سارے کے سارے ایمان میں برابر ہیں اور اپنے نبی کے وفادار ہیں، غلام ہیں۔ یہ مت سوچنا اس کی داڑھی مجھے نہیں ہے، کلین شیو ہے تو یہ کم مسلمان ہے۔ نہیں 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 نہیں، وہ ہو یا داڑھی والا ہو، سب برابر کے وفادار ہیں، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جو بھی ہمارے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارے گا ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان فوری طور پر اس ستمبر کے مہینے میں جن جن قادیانی عبادت گاہوں پر مینار لگے ہوئے ہیں، گنبد لگے ہوئے ہیں، ان کی عبادت خانوں کی شکلیں مسجدوں کی طرح بنی ہوئی ہیں، جیسے کہ مارٹن کوارٹر میں یادگار فش والی گلی میں مردہ خانے کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے جناب موبائل مارکیٹ میں ماما پارسی اسکول کے پیچھے قادیانی کی عبادت گاہ ہے، مینار لگے ہوئے ہیں، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، مسجد ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان فوری طور پر ان قادیانی عبادت گاہوں کے اوپر سے اسلامی شعار کو ہٹائے، اسلامی شعار کو، زور سے بولو، اسلامی شعار کو، ہاں، قادیانی عبادت گاہوں سے اسلامی شعار کو ہٹایا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ستمبر کا مہینہ ہے، ختم نبوت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ قادیانی آج بھی بلبلا رہا ہے، اتنی طاقت میں ہونے کے باوجود بولتا ہے ان مسلمانوں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، ہم پر ظلم کر دیا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، تم نے اپنے منہ پر خود گوں ملا ہے۔ کالخ نہیں، کالخ سے آگے کیا ہوتا ہے؟ گوں ملا ہے۔ جب ہمارے نبی کی جگہ پر اپنا نیا نبی بنا لیا، پھر بولتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ لعنت ہے تیرے اوپر، مسلمان ہے، شکل دیکھیے اپنی۔ مسلمان تو وہی ہے جو اپنے نبی کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین۔ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قادیانی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ دو مسئلے آپ کو سمجھانے کے لیے میں آیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔